بھی آپ کو بتائیں کہ شہر میں تقاریب کا سلسلہ جاری ہے یوم آزادی کے حوالے سے، اور اس وقت آپ کو ایوان اقبال لیے چلتے ہیں جہاں پر مشیر وزیر اعظم عرفان صدیقی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ میرا موقف ہے اور یہ ہر پاکستانی کا موقف ہے، بتائیں لوگوں کو یہ کیا ہے۔ انہوں نے میڈیا کا بھی ذکر کیا جو میرا پیشہ بھی ہے، میرا شعبہ بھی ہے، لیکن سر شام جو 6-7 بجے دکانیں کھلتی ہیں اور جو بازار سجتا ہے اور جو ہم ریڑھیوں اور چھابڑیوں پہ مایوسیاں، نامرادیاں، ناکامیاں، کوتاہیاں، شکستیں سجا کے بیٹھ جاتے ہیں اور نوحے پڑھتے ہیں، کیا یہ ہے پاکستان؟ کیا میسج دیتے ہیں ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو کہ ڈوب گیا پاکستان، مر گیا، کل نہیں طلوع ہونے والا سورج، غلامی آ رہی ہے، جمہوریت جا رہی ہے۔ یہ ہے کاروبار حیات؟ اس طرح پاکستان چلے گا آگے؟ یہ ہیں وہ موضوعات جن پہ یہ میرے سارے عمروں میں کم صحیح بہت سے ارشاد عارف صاحب ہو گئے، افتخار صاحب ہو گئے، یہ ان کو چاہیے، یہ مجھ سے بہت سینئر ہیں لکھنے میں، میں نے تو بہت بعد میں لکھنا شروع کیا تھا۔ پیغام دیں، امید دیں، یقین دیں۔ قائد اعظم نے کیا کیا تھا؟ ایک بکھری ہوئی قوم تھی، ایک ریوڑ تھا بکھرا ہوا، اس کو مجتمع کیا۔ علامہ نے کیا کیا تھا؟ علامہ نے ایک شاعر ہوتے ہوئے پاکستان بننے سے 1930 میں 17 سال قبل یہ کیسے کہہ دیا تھا کہ میری آنکھیں شمال مغرب میں ایک نئی اسلامی ہے، ہمارے لباس الگ ہیں، وہ کن لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتے تھے؟ ہماری زبانیں الگ ہیں، ہماری تاریخ الگ ہے، ہمارا رہن سہن الگ ہے، ہماری بول چال الگ ہے، ہمارے ہیروز الگ ہیں۔ تو یہ کن کو کہتے تھے؟ انہی کو کہتے تھے جہاں سے دو قومی نظریے نے جنم لیا۔ یہ حقیقت ہے، یہ بحث ہے ہی نہیں۔ کسی نے اچھا کہا، یہ بحث ہے ہی نہیں کہ جی اقلیتوں کے حقوق کا یہ کون سا ایشو ہے؟ اسلام ان کی ضمانت دیتا ہے، اور قائد اعظم نے اگر کہا تو بجا طور پہ کہا۔ اور یہ فضا بھی دیکھ لیجئے کہ کون سی تھی، کہ یہاں بھی ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے اور ادھر بھی ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے۔ تو ایک لیڈر اگر اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں پاکستان کے بارے میں مت سوچو کہ وہ ایسا ہوگا، بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین کا میسج دینا ہے، امید کا میسج دینا ہے، اور یہ میسج دینا ہے کہ ہم آگے آئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ 1947 کے پاکستان سے ہم بہت آگے آ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ابھی 2013 کے الیکشن کے بعد ایک حکومت وجود میں آئی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اس حکومت کا حصہ ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں حقائق چند ایک سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے باوجود ہمیں مایوسیاں ہی بانٹتے رہنا چاہیے؟ ہم اس سرزمین میں بستے ہیں، ان پھولوں کی خوشبو سونگھتے ہیں، ان ہواؤں میں سانس لیتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں۔ کبھی ہمارے صحافی چند ہزار تنخواہ لیتے تھے، اب سب لاکھوں میں لیتے ہیں، لاکھوں میں۔ لیکن سر شام جب دکان سجتی ہے تو ملک ڈوب رہا ہوتا ہے، کالم ہمارے چھپتے ہیں تو ملک ذلت کی گہرائیوں میں جا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہاں کی پاکستان دوستی؟ چھوڑ دیں مسلم لیگ نون کو اور تحریک انصاف کو اور پیپلز پارٹی کو، یہ آتے جاتے رہیں گے۔ یہ پاکستان تو رہنا ہے، ان کو تو نا امیدیاں نہ دیں، ان کو تو مایوسیاں نہ دیں، ان کو بتائیں کہ ہم آگے آئیں، ان کو بتائیں کہ ہاں ٹھیک ہے بہت بری حکومت ہے، کرپٹ ہے، بدماش ہے، لیکن 2013 میں یہ آئی ہے تو ہمارے پاس 8-10 ارب ڈالر پڑے تھے اور ہم دیوالیہ ہونے والے تھے۔ بتاؤ کہ اس بری کرپٹ بدماش حکومت نے آج وہ 27 ارب کر دی، یہ بتا دیں، کوئی حد نہیں۔ بتاؤ کہ اس وقت سٹاک ایکسچینج ڈوب رہا تھا، آج وہ 40,000 کی حد آگے کر گیا ہے ان بروں کی حکومت۔ بتاؤ کہ اس وقت بجلی کتنی تھی اور آج کتنی آ گئی ہے اس بری حکومت۔ بتاؤ کہ اس وقت دنیا کیوں نہیں آ رہی تھی سرمایہ کاری کے لیے اور آپ 45 ارب ڈالر کیوں آ گئے؟ بتا دیں، یہ کوئی ڈھکے چھپے راز تو نہیں ہے، ان پہ بات کریں۔ ملک انشاءاللہ آگے جائے گا، پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا، اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے کی طرف لڑ کے۔ جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے اور مضبوط ہوتی رہے گی۔ اس لیے جب ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 1947 میں عوام ڈٹ کر کھڑے ہو گئے قائد اعظم کے سامنے، قائد اعظم کے پیچھے، ان کی پشت پر،
اور جہاں جہاں بھی ووٹنگ کی نوبت آئی انہوں نے قائد اعظم کو ووٹ دیا. ہمارے پاکستان بنتے وقت اسی خیبر پختونخوا میں بھی پوچھا گیا لوگوں سے کہ کدھر جانا چاہتے ہو. جواہر لال نہرو نے دورہ کیا سرحد کا اور گلی گلی جا کے کہا کہ ہمارے ساتھ رہو. لوگوں نے کہا نہیں رہنا. اگر وہ لوگ 1947 میں فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے تھے اور اس کا احترام کیا جاتا ہے تو کیا آج کے لوگ یہ صلاحیت نہیں رکھتے؟ آج ان کے فیصلوں کو کیوں نہیں مانتے؟ آج اس لیے کہ وہ فیصلہ میری مرضی کے مطابق نہیں دے رہے, اس لیے کہ وہ جو فیصلہ دیتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کسی ایسے لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو گئے جو انہیں تو پسند ہے مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ نہ کریں, یہ علمی خیانت. آپ اپنی رائے رکھیں, اپنی سوچ رکھیں, لوگوں کو امید دیں. قائد اعظم کا ایک قول ہے, بڑا مشہور قول ہے کہ رائے عامہ کبھی غلطی پہ نہیں ہوتی. 1947 میں بھی وہ غلطی میں نہیں تھی. پوری تحریک آزادی میں بھی بڑے بڑے جبہ و عمامہ والے تھے, بڑی بڑی خوبصورت مرصع مسجع تقریریں کرنے والے تھے, سر شام تقریر شروع کرتے تھے اور فجر کی نماز پہ ختم کرتے تھے. ووٹ کی پرچی رکھی جاتی تھی تو قائد اعظم کو دیتے. یہ سوچ تھی, شعور تھا ان کا. اگر ان کا شعور آج سے 70 برس پہلے تھا تو 70 برس بعد ان کے شعور کو گالی کیوں دیتے ہو؟ تسلیم کرو ان کے شعور کو. ہو سکتا ہے کہ کل ان کا فیصلہ بدل جائے, وہی سے فیصلہ ہوگا. ہم جب اپنے ذہنوں میں کارخانے چلاتے ہیں فیصلے کرنے کے اور اپنے قلم کو استعمال کرتے ہیں اپنی فیصلہ سازی کے لیے اور اپنی زبانوں کو استعمال کرتے ہیں سر شام جو ہم سجاتے ہیں اپنی دکانیں اور مینا بازار, اس وقت ہم خیانت کرتے ہیں, ہم دیانت نہیں کرتے. اگر عوام اس دھرتی کے مالک و مختار ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ ان کو حق ہے, حق دیا گیا ہے, نیابت کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین کے اوپر, ان کی نیابت کو. میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. مشیر وزیر اعظم اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ابھی ایک بریک.